بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، معطر ناظم اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معطر علماء کرام، حفاظ کرام، علاقے کے باوقار احباب، خرد منین ڈسٹرکٹ صاحب گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں و بہن، 2 روزہ پروگرام کا آج یہ دوسرا دن ہے اور آج آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. اب تک مختلف علماء سے ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں مختلف عناوین پر آپ نے تقاریر سماعت فرمائی. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارے ملک میں جو رسہ کشی چل رہی ہے، جو کھینچ تان چل رہی ہے، اس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ساری تنظیمیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں. اب ان کو ہمارے حجاب سے بھی پریشانی ہو رہی ہے، ہماری آزانوں سے بھی دقت ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں سے بھی دقت ہو رہی ہے. یہ میسج بہت صاف ہے کہ ہمیں اس ملک سے اسلام کو ختم کرنا ہے، اور 2 ٹوک وہ یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا رہے ہیں. ایک طریقے سے ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے تم کو رکھیں تم کو ویسے رہنا پڑے گا. ہماری تعداد 80 کروڑ ہے، آپ کو ہمارا غلام بن کر رہنا پڑے گا. ہم چاہیں گے تو آپ کی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگیں گے، ہم چاہیں گے تو آپ کی مسجدیں آباد رہیں گی،
ہم چاہیں گے تو آپ اذان دیں گے اور ہم آپ کی مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جو بھی ہو سکے گا وہ ہم کریں گے، چاہے ہمارے ہاتھ میں تلواریں ہوں، بندوقیں ہوں، پسٹل ہو، رائفل ہو، لاٹھی اور ڈنڈے ہوں، اور آپ کی اذان کا وقت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہماری آوازیں بلند رہیں گی، تمہیں اپنی آوازوں کو شانت رکھنا ہوگا۔ یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عبادت تو تمہیں کرنے دیں گے لیکن تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ ہماری مرضی سے۔ اذان تو ہم تمہیں دینے دیں گے لیکن تمہاری مرضی سے نہیں، ہماری مرضی سے۔ ہم جیسے چاہیں گے ویسے تم کو آنا پڑے گا مسجد میں، ہم جیسے چاہیں گے ویسے تمہیں اذان دینا پڑے گی، اور ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہم تمہاری مسجدوں کے پاس سے جو چاہیں گے کہتے ہوئے اور بھڑکاؤ نعرے لگاتے ہوئے گزر جائیں گے، لیکن تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ دنیا کا اصول ہے۔ ایک چھوٹی سی مرغی کو اگر آپ پکڑ لیں، ایک چھوٹی سی مرغی کو اگر آپ پکڑ لیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے چونچ مارتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک بکرے کو اگر آپ پکڑ لیں اور اس کی رسی پکڑ کے کھینچیں تو بکرا بھی آپ کو سینگ مارتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی یہ جانور بھی اپنے بچاؤ کے لیے اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت کے مطابق اپنا بچاؤ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ نے ہمارے ناپاک ہتھ کنڈوں کا جواب ایک پتھر پھینک کر بھی دے دیا تو دنگائی تم کہلائے جاؤ گے، آتنکوادی تم کہلائے جاؤ گے، جیلوں کی ہوا تمہیں کھانی پڑے گی، ہمیں نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ ہے۔ اتنے سالوں کے بعد ہم آج کامیاب ہوئے ہیں، اب تمہیں ڈر کر رہنا پڑے گا۔ یہ ماحول آج ہمارے ہندوستان میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت اس طریقے پر نہیں دی جس طریقے سے دینا چاہیے۔ ہم نے اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار سے یہ ثابت نہیں کیا کہ ہم وہ مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام بھی وہی ہے۔ اصل میں ہم نے جو اسلام ان کے سامنے پیش کیا ہے اس اسلام کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک نیا دین ہے، نیا مذہب ہے، اور یہ وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ اس سے پہلے یہ دین تھا ہی نہیں۔ جب ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہمیں پریشان بھی کریں گے اور اسلام کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ جس دن ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ چیز آ جائے گی کہ در حقیقت ہم اسلام کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ ہم اس دھرم کا مذاق اڑا رہے ہیں جو دھرم عیسیٰ کا بھی تھا، جو دھرم موسیٰ کا بھی تھا، جو مذہب نوح کا بھی تھا، جو مذہب آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا دھرم اور مذہب وہی تھا، بلکہ یہی دھرم جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں یہی مذہب کرشن جی کا بھی تھا اور یہی مذہب رام چندر جی کا بھی تھا۔ جس دن ان کے سمجھ میں یہ بات آ جائے گی میرے بھائیوں، مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے اور پھر وہ اس کی عزت کریں گے، لیکن اس کی ذمہ داری کس کی اوپر؟ کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ آج ہمارے بچے سوال کر رہے ہیں کہ مسجدوں سے وہ لوگ کہاں چلے گئے جو ہمیں اگلی صف میں کھڑے ہو جانے کی وجہ سے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور بھگا دیا کرتے تھے، چلو چلو چلو۔ رمضان میں مسجدوں کا یہی حال تھا نا؟ روزے دار لوگ آتے تھے، بچوں کو آگے کھڑا ہوا دیکھتے تھے، چلو چلو پیچھے چلو پیچھے چلو، ان کو پیچھے کر دیا جاتا تھا۔ عید کے دن کے بعد سے وہ بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ مسجدوں سے جب ہم اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ ہمیں کان پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور ہمیں مجبور ہو کر ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے کہ بیٹا وہ دن اب، وہ لوگ اب تمہیں صرف جمعے کو ملیں گے، جمعے کے علاوہ کسی اور دن اب وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے جو تمہیں کان پکڑ کر اور ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اب تم ہی ہماری ان مسجدوں کی لاج بچاؤ، تم ہی اگلی صف میں کھڑے ہو کر کم سے کم پہلی صف کو پوری کرو۔
کر دو. آج ہمیں ان کو یہ جواب دینا پڑا. پورے ہندوستان کے اندر مسجدوں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ. پورے ہندوستان کے اندر مدرسوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ. پورے ہندوستان کے اندر علماء کی تعداد، میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے اور غور کیجیے تو تقریباً 5 سے 6 لاکھ. اور پورے ہندوستان کے اندر علماء کی، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 25 کروڑ سے 30 کروڑ کے بیچ میں. آپ نے اندازہ لگایا مسجدیں 5 لاکھ، مدرسے 3 لاکھ، علماء تقریباً 50 لاکھ، اور ہماری تعداد 25 سے 30 کروڑ. لیکن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کا پرسنٹیج صرف 2%. یہ 98% مسلمان کہاں ہے؟ رمضان میں یہ پرسنٹیج بڑھ کر تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے 5%. عید اور بقرہ عید کی نماز میں یہ پرسنٹیج تھوڑا سا بڑھ کر 10 اور 15 سے 20% پہنچ جاتا ہے. 80% مسلمان پھر بھی مسجدوں سے دور ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیے ہمیں یہ دن دیکھنا. کیوں آپ ہوا کھڑا کر رہے ہو؟ کیوں آج ہمیں پریشانی ہو رہی ہے؟ کیوں آج ہمیں دقت ہو رہی ہے؟ ہماری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر کتنا چل رہا ہے، فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپ پر یہ چیزیں کتنی زیادہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں. کیا مسئلہ ہے آیا اذان تیرا بھی؟ مسلمان اٹھ نہیں پا رہا ہے اور غیر مسلم سو نہیں پا رہا. کتنا یہ ہنگامہ چل رہا ہے. ہم نے اندازہ لگایا اس اذان کا بھی بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے. مسلمان اذان سن کر اٹھ نہیں پا رہا ہے اور کافر بیچارہ اذان کی وجہ سے سو نہیں پا رہا. اور ہم رو رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا. اپنے وجود کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی بقا کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کا ذمہ دار قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو یہ دین تمہاری طرف بھیجا ہے، جو نازل کیا ہے، جو اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے کوئی نیا دین دے کر تمہیں نہیں بھیجا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو دین آپ کے اوپر نافذ کیا ہے، ہم نے جو دین آپ کے اوپر اتارا ہے، ہم نے آپ کے لیے جس دین کو مشروع قرار دیا ہے، اس دین کی وصیت، اس دین کا نباز میں نے حضرت نوح کے اوپر بھی کیا تھا. اسی کی وصیت ہم نے حضرت نوح کو بھی کی تھی. ما وصینا به نوحا والذی اوحینا الیک. جب نوح کو جو ہم نے دین اتارا تھا، یہی دین ہم نے ان کو دیا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو باخبر کر دیا ہے. والذی اوحینا الیک، اس کی وحی میں نے آپ کی طرف بھیج دی تھی، اس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، اس کی خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی. وما وصينا به ابراہیم وموسى وعیسى نقیم الدین. اور نوح کے بعد یہی دین میں نے ابراہیم کو دے کر بھیجا، موسیٰ کو دے کر بھیجا اور عیسیٰ کو بھی دے کر بھیجا. قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کوئی نیا دین دے کر بھیج رہے ہیں. ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام صرف ہمارا مذہب ہے اور اس پر ہماری اجازت داری ہے، ہمارا قبضہ ہے اور یہ دین محمد رسول اللہ لے کر آئے. نہیں، آج ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم غیر مسلموں کو بتاتے کہ اس دین سے تمہیں کیوں نفرت ہو رہی ہے. یہ دین تو کرشن جی کا ہے، یہ دین تو رام چندر جی کا ہے. نفرت نہیں کرتے. ان کو بتاتے
کہ آپ نے ہماری مسجدوں سے جس اذان کو بند کرانے کی کوشش کی ہے، یہ اذان تو آپ کے اللہ پریشد میں لکھی ہوئی ہے، اسم اللہ اللہ مترا ورڑو اللہ مترا ورڑو اللہ محمد رسول برس اسم اللہ مترا ورڑو اللہ۔ آپ نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ اذان آپ کے مذہب کے اندر بھی ہے، اور جب آپ نے بتانے کی کوشش نہیں کی تو یہ دن ہمیں بھگتنا پڑیں گے اور یہ دن ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آج 98% مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی، کیوں؟ جب ہماری مسجدوں میں 2% نمازی آ رہے ہیں تو پھر اذان ہو یا نہ ہو فرق کس بات کا ہے؟ کیوں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم نے اگر اپنے عمل سے ثابت کیا ہوتا اور اپنی مسجدوں کو بھرا ہوتا، دیکھ رہے ہیں ٹی وی ڈیبیٹ پر غیر مسلم یہی تو کہہ رہے ہیں، بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا لوگ ڈیبیٹ میں آ کر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پڑھتے ہی کتنا نماز ہے۔ یہ بتائیے کہ مسجد میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی ہے، جب 10 اور 15 لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو 10-15 لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے آپ اتنی تیز آواز چلاتے ہیں اور چیختے ہیں کہ اس سے آپ پوری کی پوری بستی میں کی نیند میں خلل کر دیتے ہیں۔ آج ڈیبیٹ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، ہمارے عملی کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ یہ دین ہماری نمازوں کے بارے میں تم الٹا سیدھا کیوں بول رہے ہو؟ کرشن جی نے بھی تو 5 وقت کی نماز پڑھی ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے کا منتر نمبر 10 اٹھا کر دیکھ لو کہ پوری کی پوری نماز کرشن جی بھی پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت تھی، لیکن ٹی وی ڈیبیٹ پر کچھ کٹملا ایسے پہنچ جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے نمائندگی نہیں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے رہبر نہیں ہوتے ہیں۔ چونکہ ٹی وی ڈیبیٹ میں جو ڈیبیٹ میں جاتا ہے مولوی، اس کو 5000 روپے ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ڈیبیٹ میں جتنے لوگ آتے ہیں 5000 روپے ان کو ملتا ہے ایک ڈیبیٹ کا، اور ڈیبیٹ میں الٹا سیدھا بول کر وہ چلے آتے ہیں جس پر پھر مذاق ہوتا ہے، اور ان کو اسی الٹا سیدھا بلوانے کے لیے ہی کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ایک مرتبہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، میں غور سے دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، اس میں حجاب کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو بتائیے کہ عورتوں کو پردے میں کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ کیوں 4 دیواری کے اندر قید کر دیا گیا ہے؟ تو مولانا صاحب اس کا جواب یہ دے رہے تھے کہ صاحب اس میں آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اختیار ہے، وہ حجاب پہن کے جائے یا نہ پہنے، دوپٹہ اوڑھ کے جائے یا اتار کے جائے، آپ کو دقت کیوں ہو رہی ہے؟ ایک لڑکی کی اپنی مرضی ہے، وہ جیسے جانا چاہے جائے۔ یہ ڈیبیٹ میں مولانا صاحب جواب دے رہے تھے، جبکہ اس ڈیبیٹ میں جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ رام چندر کے چھوٹے بھائی لکشمن نے بھی سیتا جی کا چہرہ نہیں دیکھا، ہم تو اپنی بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے وہ پردہ کروا رہے ہیں جو سیتا جی کرتی تھی، اور انہوں نے رام کے چھوٹے بھائی لکشمن کا بھی چہرہ نہیں دیکھا۔ ڈیبیٹ میں اگر وہ مولوی یہ بولتا تو ڈیبیٹ کی شکل دوسری ہو جاتی، دوسری شکل اختیار کر لیتی ڈیبیٹ، لیکن الٹا سیدھا بیان دینے کے لیے ان کٹملاؤں کو بلایا جاتا ہے، اور وہ کٹملا الٹا سیدھا بیان دے کر وہاں چلے آتے صرف 5000 روپے کے۔ ہم جیسے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈیبیٹ میں بلاؤ تو ان کی نانی مرتی کہ تمہیں نہیں بلائیں گے۔ کیوں نہیں بلائیں گے؟ کیونکہ تم ہماری مرضی کے مطابق بولو گے، تم 2-4 منتر پڑھ دو گے، پھر پوری ڈیبیٹ ہندو دھرم کی طرف جھک جائے گی۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، پکارتا رہا کہ مجھے بلاؤ ڈیبیٹ میں، ہم وہ نہیں بلا رہے، اور ایک بار بلایا بھی تو کہہ دیا کہ سوال میرا ہے اور جواب بھی تمہیں یہ دینا پڑے گا۔ بتائیے، تو جب تمہیں جواب بھی اپنے مرضی کے دلوانا ہے تو پھر ہمیں کیوں بلایا گیا؟ تو میں نے وہی سے اندازہ لگایا ہے کہ جتنے کٹملا جاتے ہیں یہ انہی کا جواب دینے جاتے ہیں، وہ ہمارا جواب نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے رہبر نہیں ہے۔ اس لیے ٹی وی ڈیبیٹ میں ان ملاؤں کے بھاشن، ان ملاؤں کی ڈیبیٹ دیکھنا بند کر دیجئے، یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہماری رہنمائی نہیں کر رہے ہیں، الٹا سیدھا جواب دینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ 5 دن سے برابر ٹی وی پہ ہمارا دکھا رہا ہے، کل چھوڑا ہے، پرسوں تک دکھایا ہے، بس کل چھوڑ دیا ہے، کل سے نہیں دکھا رہا، لیکن پرسوں تک اس نے مجھے دکھایا ہے، جبکہ 1-1.5-2 سال سے میری یو پی میں تقریریں نہیں ہو رہی ہے۔ کرونا جب سے آیا ہے تب سے ابھی تک یو پی میں تقریریں نہیں ہو رہی ہیں۔ اب کرونا تھوڑا سا ختم ہو کر یو پی میں تقریر کا ماحول بنا تھا تو لاؤڈ اسپیکر پر بحث شروع ہو گئی،
سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر نہیں بجا سکتے ہو، لہٰذا وہاں جلسے بھی بند ہو گئے ہیں، اب تو جلسے بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہماری خود اٹاوا کی ہماری مسجد میں 10 مائک لگے ہوئے تھے، 10 ہارن، 8 مائک تو اتروا دیے گئے، صرف 2 ہارن لگے رہ گئے، 2 ہارن، اور ان ہارن کی آواز بھی اتنی کم کر دی گئی ہے کہ صرف مسجد ہی مسجد تک آئے گی، باہر نہیں جا سکتی ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے، کون ذمہ دار ہے حالات؟ ہم نے بتانے کی کوشش کی۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، یہ دین سب کا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا ہے، میں نے اسی دین کو حضرت نوح کو دے کر بھیجا تھا، نوح کے بعد ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا ہے۔ یہ وہی دین ہے جو آپ سے پہلے ابراہیم لے کر گئے، آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ بھی لے کر آئے، آپ سے پہلے نوح کو بھی دیا گیا۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا آؤ اس قرآن کی طرف، بلکہ قرآن نے اعلان کیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے یہود و نصارہ، اے کتاب والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ نے کیا کہا، اے عیسائیوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، اے یہودیوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا اور تمہارا برابر ہے، یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ دیکھیے کلمے کی بنیاد پر سارے مذاہب ایک ہیں، ہر مذہب کا کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ نوح کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے پہلے جز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تبدیلی کلمے کے دوسرے جز میں ہوئی، وہ بھی اس حساب سے جس قوم کے اندر جو نبی گیا اس کا نام لیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔